رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ دیکھیں، ہماری گفتگو چل رہی ہے اسلامی شادی کے سلسلے کی، اور آج سے جو گفتگو ہونے والی ہے یہ بہت ہی ہنگامہ خیز ہونے والی ہے۔ یہاں تک ہم پہنچ گئے کہ ایک اچھے مرد کون ہیں اور اچھی عورتیں کون ہیں، برے مرد کون ہیں، بری عورتیں کون ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ البتہ بعض مواقع پہ ہوتا ہے کہ انسان بعض حالات میں بعض وجوہات کی بنیاد کے اوپر ان کو اچھائیوں برائیاں سمجھ میں نہیں آتی، جو آج انشاءاللہ بھی آنے والی ہیں، کہ انسانوں کے کہتے ہیں عقل و پتھر پڑ جاتے ہیں، کہ برا انسان بھی کیا ہے، اس کو اچھا دکھایا جاتا ہے۔ بہرحال تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر شخص کو، ہر عورت کو ایک اچھا مرد چاہیے، ہر مرد کو ایک اچھی عورت چاہیے۔ چنانچہ تربیت میں یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری والدین کی ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، تاکہ سماج میں اگر ہمارے پاس لڑکی ہے تو لڑکوں کے لیے ایک اچھی بیوی فراہم ہو جائے، اور اگر ہمارے پاس لڑکا ہے تو لوگوں کے لیے ایک اچھا داماد فراہم ہو جائے۔ یہ ذمہ داری کس کی؟ ذمہ داری ماؤں کے حصے میں آتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، ٹھیک ہے۔ اور پھر میں بات عرض کروں اس کو کہ لوگ کیا ڈھونڈتے ہیں؟ اچھی ماں ڈھونڈتے ہیں۔ یہ اچھی ماں کہاں سے آئے گی؟ اچھی ماں اچھی تربیت سے آئے گی۔ ہم جب بچیوں کی اچھی تربیت کریں گے تو اچھی مائیں ہمارے سماج کے اندر آئیں گی۔ یہاں تک بات پہنچ گئی کہ ہم اب کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے، کل گفتگو کیا تھی، یاد ہے آپ کو؟ شادی کے اثرات کیا ہیں، مثبت اثرات کیا ہیں، منفی اثرات کیا ہیں، نگیٹو اور پازیٹیو اس کے اثرات کیا ہیں۔ اب کیا ہے؟ اب شادی کرنا ہے۔ اب جب شادی کرنا ہے تو اب شادی کی ہمارے سماج میں دو قسمیں ہیں، ایک لو میرج اور ایک ارینج میرج، یہ تو ہے نا۔ یہاں سے گفتگو کا آج ہم آغاز کریں گے، اور میں مطالعہ کیا تو بہت سی چیزیں واقعا لگتا ہے کتنا بڑا یہ موضوع ہے، کس قدر یہاں لوگوں میں گفتگو ہونی چاہیے، لوگوں تک باتیں جو سماج میں ریئلٹی ہے۔ ہم اصلاً مسئلہ کیا ہے، ہماری پرابلم ہے کہ ہم گراؤنڈ لیول پہ بات نہیں کرتے ہیں، ہمیشہ ہم نے اوپر بات کی، سمجھے آپ؟ علی، مولا علی، امام حسین، سب کو ہم نے بہت اوپر سے دیکھا۔ ذرا نیچے آ کے دیکھیے پیغمبر اسلام، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے ہمیشہ ایک ہائی لیول کی بات کی ہے جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں ذرا سا گراؤنڈ لیول میں آنا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے۔ ہم اہل بیت کو اتنے اوپر لے گئے کہ ہم کو پہچاننا مشکل ہو رہا ہے۔ خوب اہل بیت بہت اوپر ہیں، ہم کو علم حاصل کر کے اس بلندی پر جا کے اہل بیت کو پہچاننا چاہیے۔ اہل بیت وہاں ہیں، ہم جہالت کے گڈھے میں یہاں پڑے ہوئے ہیں، نہیں پہچان پا رہے ہیں، لہذا ہمارے مشکلات۔ چنانچہ اب ہمارے پاس کیا ہے؟ شادی کی، سماجی شادی میں شادی کے دو قسمیں ہیں، ایک لو میرج اور ایک ارینج میرج۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے سورہ روم آیت نمبر 21، یاد ہے سب کو؟ یہ آیت آپ یاد کر لیجیے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ ہمارے استاد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہیں میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا ہے، تمہارے جوڑوں کو پیدا کیا ہے۔ بیوقوف جو کہتے ہیں کہ وہ پسری سے پیدا کیا گیا اور بچی بٹی سے پیدا کیا گیا، تمہیں میں سے ہے، وہ تمہیں نفسوں میں سے ہے۔ تم انسان ہو تو تمہارے زوجہ کیا ہے؟ انسان ہے۔ تم گدھے ہو، تمہارے زوجہ گدھی ہے۔ تم خود بھی کیا سمجھتے ہو؟ مسئلہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ خوب، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور انہی جوڑوں کے درمیان کیا کہ اللہ نے مودت اور رحمت قرار دیا ہے۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک جو شادی ہوتی ہے کسی طریقے سے بھی ہو، انکحہ تو موقتی کے ذریعے سے ہو، قبول ہے کے ذریعے سے ہو، ہار پہلا کے ذریعے سے ہو، یا کرسچن کے یہاں کیا ہے چرچ میں جا کے جس طریقے سے بھی شادی ہو، لے کے بھائی جانوں کی شادی ہو، جیسی بھی شادی ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ایک مرد ایک عورت سے منسوب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض معلوم ہے بعض مواقع پر بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ صیغہ وغیرہ جو ہے وہ تو صرف فارمیلٹی ہے۔ کیا ہے؟ یہ ایک فارمیلٹی کہ اگر یہ ہو تو وہ لوگ آزاد ہو جائیں گے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جہاں کیا کہتے ہیں ایک دوسرے میں تفاہم ہو جائے وہی محبت ہے اور وہی شادی ہے۔ تو جب ایک مرد ایک عورت سے ایک مرد سے منسوب ہو گئی تو اس میں جو سب سے مضبوط چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ محبت ہے، کہ اگر وہ نہیں ہے تو پھر کوئی چیز کیا کہتے ہیں ان کے درمیان آپس کی نہیں ہوتی۔ لہذا سب سے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے ان ازواج کے درمیان کیا کیا ہے؟ محبت اور رحمت کو قرار دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ محبت شادی سے پہلے یا شادی کے بعد؟ اگر شادی سے پہلے محبت ہے تو کیا کہیں گے اس کو؟ کیا کہیں گے؟
نفیس نژاد رہے ہیں، اس کو لو میرج کہیں گے۔ دیکھیے بعض اوقات لوگ بہت سی گفتگو کرنے میں آج لوگ تکلف کرتے ہیں، حقیقت امر یہ ہے کہ ہم بہت سے تکلفات کی بنیاد پر اپنے نوجوانوں کو کھو دیتے ہیں۔ آج یقینی ہے، یہ بات یقینی ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے باتیں کرنے والے نہیں ہیں، لیکن ہمارے درس میں ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں اور کھل کے بیان کر سکتے ہیں۔ بیان ہونی چاہیے، جو ریئلٹی ہے اس کو بیان ہونا چاہیے۔ تو شادی سے پہلے محبت ہے تو کیا کہیں گے اس کو؟ لو میرج کہیں گے۔ اور شادی کے بعد محبت ہے تو کیا کہیں گے اس کو؟ ارینج میرج۔ یہ تو ہے نا حقیقت امر۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ لو میرج ہونا چاہیے کہ ارینج میرج ہونا چاہیے؟ دیکھیے اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ شادی کے میرج کے نتیجے میں محبت ہونی چاہیے، چاہے پہلے ہو چاہے بعد۔ اس کی گفتگو ہم بھی تفصیل سے کریں گے۔ کیا ہے کہ محبت مین ہے کسی بھی خانوادے، کسی بھی فیملی، کسی بھی زن و شوہر، کسی میاں بیوی میں اگر محبت نہیں ہے تو سمجھ لیجیے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی چیز کو، اور آج ہماری دنیا میں میں نے عرض کیا مرحوم مظفر کا وہ اسٹیٹمنٹ کہ دنیا میں کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے، کیا چاہیے؟ صرف ایک قانون۔ وہ قانون کیا ہے؟ قانون محبت۔ قانون محبت رائج ہو جائے تو سارے کرائم ختم ہو جائیں گے، سارے جرائم ختم ہو جائیں گے، ساری نفرتیں ختم ہو جائیں گی، سارے مشکلات ختم ہو جائیں گے۔ آج انسان نفرت کرتا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ جب ایک میاں بیوی ایک دوسرے سے کیوں نفرت کرتے ہیں، ان وجوہات کو دیکھنا چاہیے۔ بھائی طلاق کیوں ہوتی ہے؟ طلاق اس نفرت کے عروج کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ تھوڑی تھوڑی ہے تو چل جائے گا، لڑتے جھگڑتے، بعض لوگ ہیں لڑتے جھگڑتے، آپ تعجب کریں گے کہ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے شادی کے 20 سال 30 سال بعد ایک صاحب کی طلاق کب ہوئی؟ بیٹی کی شادی کرنے کے بعد۔ کیا سمجھا آپ؟ ہاں یہاں کی بات قصہ ہے، میں جہاں وہاں بات کرتا ہوں۔ بیٹی کی شادی کر دی، بیٹے جوان کی شادی کر دی ہے، کیا ہوا؟ میری بھی طلاق ہو گئی۔ آپ بیچارے ہیں کیا کریں؟ اپنے لیے تلاش کریں کہ اپنے بچوں کے لیے تلاش کریں؟ ہے نا ایسے مسائل ہوتے ہیں ایسے، اور ہیں اپنے پاس ایسا۔ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ انسان کسی کے ساتھ 20 سال 30 سال رہ کے پھر طلاق کیوں ہو جاتا ہے؟ کیا قانون الہی میں کمی ہے؟ نہیں، اللہ کے قانون میں کمی نہیں ہے۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں ہمیں اپنا تجزیہ کرنا چاہیے کہ ہم کتنے دیندار ہیں، کتنے مذہبی ہیں، کتنے علی والے ہیں، کتنے عثمان والے ہیں، کتنی قربانی دے سکتے ہیں۔ کیا سمجھے آپ؟ بہرحال تو گفتگو یہ ہے کہ شادی کے نتیجے میں کیا ہونا چاہیے؟ محبت۔ اگر محبت نہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب یہ محبت شادی سے پہلے ہو یا شادی کے بعد ہو۔ سب سے پہلے گفتگو کر کے ہم کہا ہے کہ لو میرج کی۔ پوری دنیا میں سب سے جو یہ لو میرج گفتگو کہاں سے آئی؟ ہمارے پاس ایک ہے فلم انڈسٹری، ٹھیک؟ پہلے زمانے میں ہم لوگ بچپن زمانے میں جو مسلمان گھرانے تھے باقاعدہ، بلکہ دوسروں کے یہاں بھی فلم دیکھنا ایک جرم قرار دیا جاتا تھا، اس لیے کہ فلم سب کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ اب سب کے ہاتھ میں ہے۔ فلم کیا تھے؟ فلم کے لیے تھیٹر ہوتے تھے اور لوگ دیکھنے جاتے تھے اور 3 گھنٹہ غائب رہتے تھے۔ کہاں گیا؟ فلم دیکھنے گیا، سمجھے آپ؟ تو پہلے زمانے میں کیا تھا؟ فلم دیکھنا جرم تھا۔ جس بنیاد پہ جرم تھا وہ بنیاد آج بھی ہے، یاد رکھیے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے زمانے میں فلم دیکھنا کیا کہتے ہیں گناہ تھا، آج گناہ نہیں ہے۔ قانون شریعت حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام محمد حرام الی، پیغمبر کا حلال قیامت تک کے لیے حلال ہے اور پیغمبر کا حرام قیامت تک کے لیے حرام۔ ایسا نہیں ہے سن 80s میں اور 70s میں فلم دیکھنا جائز نہیں تھا اور اب کیا کہتے ہیں 2023 میں دیکھنا جائز، کچھ نہیں ہے۔ جن بنیادوں کے اوپر اس وقت جائز نہیں تھا اسی بنیاد پر آج بھی جائز نہیں ہے۔ وہ کون سی بنیادیں ہیں؟ وہ بنیادیں میوزک ہے، وہ بنیادیں ڈانس ہیں، وہ بنیاد اوریانیت ہے۔ اگر وہ چیزیں ہیں اس وقت تھی تب بھی ناجائز، آج ہے تب بھی ناجائز۔ بہرحال تو کیا تھا؟ ان فلموں کے ذریعے سے کیا کیا گیا؟ فلموں کے ذریعے سے جو سب سے زیادہ جس چیز کو ہوا دی گئی وہ کیا ہے؟ وہ ہے پیار محبت۔ اور اتنی کہانیاں لکھی گئی ہیں، رائٹرز نے جو بھی کہانی لکھی، حتیٰ کہ جو فلمیں مثلا جنگی ہیں اس میں بھی وہ کہیں کہلا کے انہوں نے کیا کیا؟ ڈال دیا، ٹھیک؟ مثلا جیسے میں بتاؤں آپ کو فلم غدر، سمجھے آپ؟ وہ کیا ہے؟ غدر ایک ہندوستان کے ایک بٹوارے کے ٹائم کی ایک کہانی ہے، بیچ میں کیا ہے؟ بیچ میں محبت ہے۔ تو ہمارے پاس کیا ہے؟ یہاں پہ کیا کیا گیا؟ یہاں کے اوپر ایک تو اس چیز کو بڑھاوا دیا گیا، دوسرے
تمام وہ طریقے بتائے گئے کیسے کیسے آپ محبت کر سکتے ہو. کیا سمجھے آپ؟ اور جب دیکھنے والا، اچھا یہ ایک کیا کہتے ہیں ہنر ہے، فلم کیا ہے، ایک ہنر ہے، ایک ایسا، وہ جب دیکھتا ہے فلم دیکھنے والا تو وہ اس میں ڈوب جاتا ہے، کیا کہتے ہیں کیریکٹر میں اتر جاتا ہے، وہ اس کیریکٹر کی جگہ خود کو محسوس کرتا ہے اور چاہتا ہے سمجھتا ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے، پڑھ کے بہت مار کھائیں گے. کیا سمجھیں، کیا سمجھیں آپ؟ وہ کیا ہے، ہمارے پاس کیا کیا گیا، اچھا آہستہ آہستہ اس چیز کو بڑھاوا دیا گیا، اور دھیرے دھیرے کیا ہوا، دھیرے دھیرے کر کے ہوا یہ کہ جب دھیرے دھیرے یہ حجابات ہٹے، پہلے حجاب تھے، وسائل نہیں تھے، ذرائع نہیں تھے، کمیونیکیشن کا ذریعہ بہت کم تھا، خط لکھتے تھے، پپا کا انتقال ہو گیا، خط کب پہنچا، 40ویں دن پہنچ رہا ہے، ارے تب روتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. آج کیا ہے، آج تو کمیونیکیشن اتنا عام ہو گیا ہے کہ ویڈیو کال ہو رہی ہے، پپا ایک دم نکل رہا ہے، نکل گیا، ختم ہوا. کیا سمجھے ابھی؟ لہٰذا اس زمانے میں کیا تھا، کمیونیکیشن بہت ہی کم تھا، تو وہ تمام طریقے کیا ہو گئے، کمیونیکیشن کے بڑھنے کی وجہ سے، الیکٹرانک میڈیا کے بڑھنے کی وجہ سے کیا ہو گیا، یہ چیزیں بہت ہی آسان ہو گئی ہیں. میری بات کو آپ سمجھیے پلیز، یہاں کے اوپر غور کیجیے. اب کیا ہے، اب بھی ہے بہت سے لوگ ہمارے اسی سماج میں دیکھیے، کہتے ہیں ان کی لو میرج ہے. بہت سے لوگ ہوتا یہ ہے کہ لو میرج ہوتی ہے، 4 سال 2 سال 6 سال بعد تو 2-4 مہینے میں بھی کیا ہوتا ہے، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. کتنی مشکل ہے. ایک آدمی اگر کسی سے محبت کرے اور پھر 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد 1 سال بعد اسی سے طلاق کی بات کرے تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ محبت کی بنیاد کیا تھی. یہ باتیں ہم آج اثر کریں گے کہ آج میں نہیں جانتا ہوں، اگر ایک سروے کیا جائے، سچا سروے، تو شاید ہماری کمیونٹی بلکہ پوری عالم انسانیت میں 99.5 لوگ ایسے ہیں جو عشق میں مبتلا ہیں. آپ نے کسی باتیں کر رہے ہیں، محبت کری، کسی نے کسی ضرور کری، کوئی اپنی محبت کو پا گیا، کسی کو نہیں ملی. کیا سمجھیں؟ ہر شخص کو ہر چیز نہیں ملتی ہے. یہ باتیں آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھیے کہ یہ جو میل اور فیمیل کے آپس میں جو اٹریکشن ہے، یہ اگر نہ ہونا تو انسان کی نسل ختم ہو جائے. یہ جذابیت جو کشش پائی جاتی ہے، ایک مرد ایک عورت طرف کھینچ کے جاتا ہے، ایک عورت ایک مرد طرف کھینچ کے جاتی ہے، یہ کشش کیا کرتی ہے؟ کشش بقائے نسل کی ضامن ہے. لیکن اسی کشش کو صحیح طریقے سے، جائز طریقے سے استعمال کرنا کیا ہے، اسے کہتے ہیں دین، اور ناجائز طریقے سے استعمال کرنا کیا، یہ بے دینی ہے. تو اب کیا کرنا ہے، اب سب سے پہلے گفتگو لو میرج کی. بہت سے لوگ ہیں محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ محبتیں کیسی ہوتی ہیں، ان کی بنیادیں کیا ہوتی ہیں، میں بتاؤں آپ کو. یہاں سے کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ محبت کس چیز سے ہوتی ہے. محبت کبھی شکل و صورت سے ہوتی ہے، بیوٹی سے، خوبصورتی سے. ٹھیک، نمبر 1 کیا ہے، کسی کو کسی کی صورت سے محبت ہے، ٹھیک، اس شکل سے محبت کری تھی، محبت کی کوشش کرے، حاصل کر لیا، شادی ہو گئی. کیا ہوا، 2 سال 4 سال، یہ جوانی رکنے کی چیز نہیں ہے. سمجھے آپ؟ ہر عروجی راہ زوال ہے. کبھی سیب جیسے جو گال تھے وہ کیا ہو گئے، وہ چھوارا ہو گئے، سوکھ کے. وہ ہونا ہے. کوئی آدمی ہمیشہ، کوئی مرد عورت ہو، وہ جوان ہمیشہ نہیں رہتا. تو اگر آپ کو صورت سے محبت ہے، یہ صورت ڈھل گئی تو کیا محبت ختم ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے تو سمجھ لو اس محبت میں کوئی دم نہیں ہے. کبھی کیا سے محبت ہوتی ہے، کبھی مال سے محبت ہوتی ہے. سمجھے آپ؟ ایک لڑکا ایک لڑکی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اگر یہ ہو گیا اور شادی ہو گئی تو مال بہت ملے گا. آپ سمجھ لیجئے. بعض لوگ ہوتے ہیں اس مال کی حصولی میں ناکام ہو جاتے ہیں تو یہ محبت کیا ہوتی ہے، نفرت میں بدل جاتی ہے. بڑی امید تھی کہ سسرال سے گاڑی ملے گی، سمجھا، سسرال سے بڑا جہیز ملے گا. یہ جہیز کی گفتگو بہت خطرناک آنے والی ہے انشاءاللہ. میں کہہ رہا ہوں ٹائم نہیں ہو رہا ہے میرے کو. آج 10 کون سا 10واں کلاس نا، 10 days ہو گئے ہیں، آج 9واں دن ہے. بہت باتیں باقی ہیں، سمجھا. تو کسی کو مال سے محبت ہوتی ہے. یاد رکھیے، جس کو مال سے محبت ہے، مولا فرماتے ہیں کہ حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی جڑ ہے. جب کسی کو کسی کے مال سے محبت ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. دیکھیں، چونکہ لڑکے لڑکیاں جو بھی ینگسٹر ہیں ان کو تجربے نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے،
ان کے ابھی آگے والی بات آنے والی ہے، ان کو تجربے نہیں ہوتے ہیں، اس لیے وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ سامنے والا ہمارے کس چیز پہ کیا کہتے ہیں لٹو ہوا ہے، کس چیز پہ قربان ہوا جا رہا ہے۔ اس کو نہیں پتہ کہ ہمارے پپا کے مال پہ اسے نظر ہے، اور پھر کیا ہوتے ہیں اس کے فریب میں آ جاتے ہیں۔ شادی کے بعد پھر اس کے پتے کھلتے ہیں تو بیٹھ کے روتے ہیں، ارے اس کو تمہارے پپا کے مال سے محبت تھی۔ پھر یہ محبت کیا ہوتی ہے؟ نفرت میں بدل جاتی ہے۔ کسی کو اپنی خواہش نفس سے محبت ہے، جس کو ہوس بولتے ہیں، کیا سمجھے؟ اس کو آپ سے کچھ لینا نہیں ہے، اس کی ہوس پوری ہو گئی تو اب چھوڑ بھاگ جائے گا وہ۔ چنانچہ ایسے کیس میں بہت سے موقع پر کیا ہوتا ہے، بہت سے موقع پر لوگ مس یوز کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اور پھر سامنے والے کو برباد کر کے چلے جاتے ہیں۔ کتنی بری بات ہے۔ لہذا چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو، سب سے پہلے بات یہ دیکھنا، اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے، میں تو مجلس سے پڑھا، یہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، میں تھوڑا بدنام ٹائپ کے مولوی ہوں، میں نے پڑھا مجلس میں کہ آج کے زمانے میں مسئلہ کیا ہو رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ بعض اوقات کتنی عجیب بات ہے، ایک لڑکی اس لڑکے سے محبت کرتی ہے، اس کے محبت میں اتنا آگے نکل جاتی ہے کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے، کیا سمجھا آپ؟ چونکہ اس کو یقین ہے کہ ہمارے ماں باپ اسے شادی نہیں کریں گے، اور پھر وہ کیا ہے، مجھے معلوم ہے، میرے کلاس میں ایک بچی آتی تھی، مجھے آج بھی ہوتا ہے، میرا دل بہت تکلیف مجھے ہوتی ہے، اور بہت اچھی کلاس میں بہت ایکٹیو تھی وہ، سمجھا آپ؟ ایک دن مجھے خبر لگی کہ وہ لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، ایک لڑکے کے ساتھ کیا ہوئی، بھاگ گئی۔ لڑکا بھی کون؟ لڑکا بھی سنی۔ آپ یقین مانیے اس کے والد 2 سال تک میرے سامنے نہیں آئے۔ ان بچیوں کو سوچنا چاہیے کہ جس نے تم کو پال کے پوس کے بڑا کیا، جنہوں نے تمہارے لیے اپنا خون دل لٹا دیا، ان کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ یہ سامنے تم سے محبت کر رہا ہے نا، اس کو تمہاری کس چیز سے محبت ہے؟ یہ والدین، اللہ اکبر، تربیت اولاد کے باب میں اور خدمت والدین کے باب میں اس بات کو کہا جاتا ہے کہ والدین جب اولاد کی خدمت کرتے ہیں تو ان کا نظریہ کیا ہوتا ہے، اور جب بچے اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں ان کا نظریہ کیا ہوتا ہے۔ جب والدین اپنے بچوں کی خدمت کرتے ہیں تو ان کے دل میں صرف اور صرف زندگی 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 طول عمر کیا کہتے ہیں ہوتی ہے، اور جب بچے اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں تو موت موت موت، خوف کہیں مر نہ جائیں، کہیں ہاتھ سے نکل نہ جائیں۔ کتنا فرق ہے کہ یہاں صرف زندگی کا تصور ہے، وہاں موت کا تصور ہے۔ ہمارے والدین ہیں، کب تک ہیں؟ جب تک ان کی خدمت کر لو ورنہ مر جائیں گے۔ کتنا فرق ہے کہ جنہوں نے آپ کو اپنے خون دل سے پال کے بڑا کیا، آپ ان کو اس طریقے سے چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے کہ جو شاید آپ کے لیے فراڈ ہو، جس کو آپ کی صرف کون سا الفاظ میں استعمال کروں۔ لہذا لڑکیوں کو بالخصوص اس بات کو سوچنا چاہیے کہ تم جس سے محبت کر رہی ہو، سمجھا آپ؟ دیکھو کہ وہ تمہارے کس چیز سے محبت کر رہا ہے۔ میں اس بات کو ممبر سے میں نے کہا کہ آج زمانہ ایسا آ گیا ہے، سمجھا، ہر ایک کے ہاتھ میں اینڈرائڈ فون ہے، ٹھیک ہے، واٹس ایپ، فیس بک، ٹیلی گرام، انسٹاگرام، اور نیول کون سے گرام، سمجھا آپ، کون چیٹ، اسنیپ چیٹ، سب چل رہا ہے۔ اس میں رابطے بڑھتے ہیں، کس سے رابطہ ہو گیا، محبت ہو گئی، اور یہ معلوم کیا، یہ ایسا شیطان ہے جو اس طرح آ کے بیٹھتا ہے کہ اس کے آنے کی خبر بھی نہیں لگتی، سمجھا آپ؟ اور اس دن انسان کو ہوش آتا ہے کہ ہم کہاں سے کہاں نکل گئے۔ لہٰذا ایسے میں نے کہا کہ ہماری کمیونٹی کو چاہیے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو جمع کریں اور پوچھیں تم کو کس سے محبت ہے۔ یہ بھاگنے واگنے سسٹم صحیح نہیں ہے۔ بچی بھاگ کے پتہ لگ پورے محلے میں بدنامی، والدین پانی ہوئے جا رہے ہیں، کہ کتنی بری بات ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اعلان، اب یہاں سے دو باتیں بہت اہم ہیں کہ سب سے پہلی بات جو محبت ہے نا، یہ محبت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہے عشق حقیقی، اور ایک کیا ہے، عشق مجازی۔ مجازی یعنی ڈپلیکیٹ، حقیقی یعنی اوریجنل۔ دنیا کی تمام محبتیں کیا ہیں، سب ڈپلیکیٹ۔ جتنی محبتیں بھی کیا ہیں، سب ہمارے استاد اتنی واقعی بعض اوقات ہمارے استاد آقا آیت اللہ آصفی تھے، کہنے لگے ماں اپنے بچے سے محبت نہیں کرتی۔ اللہ اکبر۔ جو رات میں بچہ اٹھتا ہے روتا ہے، ماں اٹھ جاتی ہے اور اس کو بچے کے لیے رات بھر ماں جگتی ہے، اس کو اپنے بچے سے محبت تھوڑی نہ ہے، اس کو اپنے نفس سے محبت ہے۔ کیوں؟ بچہ اٹھتا ہے تو اس کو خود کو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے اٹھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں،
تو ہیں تجزیہ کرنے والے ایسے بھی ہیں کہ اس کو اپنے نفس کو سکون پہنچانے سے کیا کرتی ہے، وہ اپنے بچے کی خدمت کرتی ہے۔ دنیا کی جو بھی محبت ہے، میاں بیوی کی ہو، بھائی بہن کی ہو، ماں باپ کی، کسی کی محبت ہو، مان لو تمام محبتیں کیا ہیں، سب ڈپلیکیٹ مجازی ہیں۔ ایک محبت صرف ایک عشق کیا ہے حقیقی، وہ کیا ہے، وہ عشق الہی ہے، خدا سے عشق، اور صرف وہی ہے۔ کیوں؟ علماء کہتے ہیں کہ عشق کس سے ہوتا ہے؟ ہمیشہ عشق کمال سے ہوتا ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ عشق کبھی زوال سے نہیں ہوتا ہے، عشق ہمیشہ کمال۔ ایک شخص کی نظر میں ایک لڑکی کمال خوبصورت ہے، اس کا عاشق۔ ایک شخص کی نظر میں ایک شخص کے ہاں کمال مالداری ہے، اس کا عاشق۔ ایک شخص کے یہاں بہت ٹیلنٹ ہے، تو ہمیشہ عشق کیا ہوتا ہے، کمال سے ہوتا ہے۔ دنیا کا جو بھی کمال ہے اس کو زوال ہے۔ خوبصورتی ہے کچھ دیر میں ختم، مال ہے کچھ دیر میں ختم، ٹیلنٹ ہے، ایک سے ایک لوگ ہیں ٹیلنٹڈ ہیں، ایک زمانہ آتا ہے کہ ان کا ٹیلنٹ کیا ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی چیز کمال مطلق ہے، میں کیا کروں، میں ٹائم چلا جا رہا ہے، اگر کوئی چیز کمال مطلق تو کون ہے وہ؟ کمال مطلق ذات خدا ہے۔ لہذا عشق کرنا تو اس سے کرو، خدا سے کرو۔ اور چنانچہ بہت سی داستانیں ہمارے پاس موجود ہیں، اپنے بچوں کو سنائے ہم نے۔ گوہر شاد کی داستان، کیا ہوا جب عشق حقیقی مل گیا تو گوہر شاد کو بھول گئے۔ یوسف زلیخا کی داستان، زلیخا نے خدا کو پا لیا تو اس کے لیے اپنی زندگی کو برباد کر لیا، اس کو ضرورت نہیں، میرے کو جاؤ، ارے یوسف کے چکر میں خود کو تباہ کر لیا زلیخا نے۔ آج جب خدا مل گیا تو کیا کہہ رہی ہیں، مجھے یوسف کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھا؟ آدمی کے پاس جب ہیرا آ جاتا ہے نا تو اس کے کم قیمت کی چیزیں اس کو نہیں چاہیے ہوتی ہیں۔ تو پوری پہلی بات تو یہ کہ جتنی محبتیں سب کیا ہیں، یہ سب مجازی ہیں، ٹمپریری ہیں، وقتی ہیں، کب تک رہیں گی۔ بہت کم محبتیں ایسی ہیں جو مرتے دم تک میاں بیوی ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، سمجھا؟ ورنہ میں نے دیکھا ہے بہت سے محبت کرنے والے میاں بیوی بڑھاپے میں آپس میں بیٹھ کے لڑائی کرتے ہیں۔ کیا سمجھے؟ کوئی کام نہیں، بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں بڈھی بڈھا۔ تو جتنی محبتیں سب کیا ہے سمجھ۔ اب محبت انسان کو کس سے کرنا ہے، کس چیز سے محبت ہوتی ہے؟ جو بھی محبت، یہ جو محبت ہے، یہ جو شیطانی محبت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہمیشہ کسی ایسی چیز کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ جس سے انسان گناہ میں پڑنے کا خوف ہے۔ اور چونکہ ہمارے آیت اعظام بھی کہتے ہیں کہ کسی نامحرم سے چیٹنگ کرنا بلا وجہ کی چیٹنگ جائز نہیں ہے، کہ ہیلو ہائی سے بات شروع ہوئی اور آئی لو یو پہ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے نا، وہ کام نہیں کرنا۔ محبت کرنا، آج میں بتاؤں آپ کو، لوگ سمجھتے ہیں کہ عشق کرنا بہت آسان ہے۔ عشق جب حقیقی ہوتا ہے نا تو پھر انسان، ابھی میں مولا کی روایت سناتا ہوں آپ کو۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، تیز جلتی ہوئی آگ میں خدا کے عشق نے کیا کیا، جناب ابراہیم آگ میں کود گئے۔ کیونکہ خدا سے کیا تھا، خدا سے عشق تھا۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ دو چیزیں ہیں، ایک عقل ہے اور ایک عشق ہے، ٹھیک، عقل اور عشق۔ یاد رکھیے جب عشق غالب آتا ہے تو عقل کیا ہوتی ہے، عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا لیلا مجنون کی کہانی بہت مشہور ہے، کچھ محبتیں بہت مشہور ہیں اور اس کو ہائی لائٹ بھی کیا گیا۔ کون ہے لیلا؟ اور آپ جا کے نیٹ پہ ڈالیے لیلا کی فوٹو، سمجھے آپ؟ دیکھا ہے کسی نے؟ دیکھا نہیں دیکھا ہے؟ تصویر دیکھو، دیکھا نہیں، لیلا کی فوٹو دیکھو، آپ دیکھو گے تو ارے اب اس سے کس نے محبت کر لیا بھائی۔ کہتے ہیں کہ عشق کیا ہوتا ہے، اندھا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل پہ غالب آتا ہے۔ یاد رکھیے خدا سے کیا گیا عشق انسان کو کمال کی طرف لے جاتا ہے، وہ عقل کیا کرتی ہے، اس کو رہنمائی کرتی ہے۔ لیکن دنیا سے کیا گیا عشق کیا ہوتا ہے، عقل کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ مولا علی کی روایت سنا دوں میں آپ کو۔ مولا علی فرماتے ہیں من عشق شیئا اعشى بصرہ، جب کوئی شخص کسی چیز سے کا عاشق ہوتا ہے تو اس کا عشق اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے، دیکھا، اندھا کر دیتی ہے۔ وَأَمْرَضَ قَلْبَهُ، اور اس کے دل کو مریض کر دیتی ہے۔ عاشق مریض ہوتا ہے، کیا سمجھے آپ؟ اور بعض اوقات گوہر شاد کے واقعے میں دیکھا آپ نے کہ وہ مولانا آدمی اتنا مریض ہوا کہ مرنے اٹک گیا ایک عورت کے محبت میں۔ وہ عورت بھی کون سی تھی؟ شادی شدہ تھی بیچاری،
کیا سمجھے آپ؟ یہاں تک مسئلہ پہنچ گیا. تو مولا فرماتے ہیں امرض قلبہ فہو ینظر بعین غیر صحیحہ، تو جب وہ دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں سالم نہیں ہوتی ہیں. اگر آنکھیں سالم ہوں تو دکھائی پڑے کہ سامنے کیا چیز ہے بھائی، کیا ہے. بعض اوقات میں بتاؤں آپ کو، میں اپنے بچوں سے پھر عرض کرتا ہوں، اسی سماج میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا کام ہی عشق کرنا ہے. نور خواہ بازار میں ایک عشق، یاقوت پورہ میں ایک عشق، پرانی حویلی میں دوسرا عشق. ایسا کرتے بھی نا، صحیح بتا رہا ہوں. اور یہ کیا ہے، یہ صرف اپنا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں، کچھ نہیں کرنا ہے. اور وہ ان کے پاس ایک ایسا ہنر ہوتا ہے جس سے لڑکیوں کو کیا کرتے ہیں، اردو سے اپنے ہیپنیٹائز کر لیتے ہیں، پھر وہ کچھ بھی دکھائی نہیں پڑتا ہے. مولا کیا فرماتے ہیں، جب انسان کسی کا عاشق ہوتا ہے تو اعمیٰ بصر ہو، اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. وامرض قلب ہو، اس کا دل کیا ہوتا ہے، مریض ہو جاتا ہے. پر وہ دیکھتا ہے اپنی غیر سالم آنکھوں سے دیکھتا ہے. وَيَسْمَعُ بِأُذُنٍ غیر سمیع، اور بہرے کان سے سنتا ہے. کسی کی بات ممی کتنا سمجھا نہیں، پپا کتنا سمجھا، پاپا کچھ نہیں، وہی چاہیے. ٹھیک ہے نا، اس باتوں کو بچے سمجھیں. ٹھیک. پھر مولا فرماتے ہیں وَلَحَتْ عَلَيْهَا نَفْسَهُ فَهُوَ عَلَيْهِ وَلَحًا لِمَنْ فِي يَدَيْهِ شَيْءٌ فِيهَا فَحَيْثُ مَا زَالَتْ زَالَ. کہتے ہیں اتنا اس کے عشق میں انسان آندھا ہوتا ہے کہ وہ اس کا دیوانہ ہوتا ہے. وہ جہاں جاتا ہے وہ وہاں جاتا ہے. اللہ اکبر. اس عشق سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. لہذا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی لڑکے کسی لڑکی کو محبت کس سے ہوتی، کس چیز میں محبت ہوتی ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا آج تک بھائی کہ کوئی لڑکا کسی لڑکی سے اس لیے محبت کرے کہ لڑکی بڑی محجبہ ہے، حجاب میں رہتی ہے. ہاں دیکھا کبھی آپ نے؟ لڑکی بڑی متقی پرہیزگار ہے، نماز سب کی پابند ہے. سمجھا؟ لڑکی بہت قاعدے کی، کسی نامحرم سے بالکل بات نہیں کرتی ہے. ایسی لڑکی کو محبت کرے گا؟ میں نے نہیں دیکھا کوئی لڑکی کسی لڑکے سے اس لیے محبت کرے کہ لڑکا بڑا دیندار ہے، نماز سب کو پابند ہے. سمجھا؟ آپ کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتا نہیں ہے. ان معیارات پر کبھی کوئی محبت نہیں کرتا. دین کے معیار پر کبھی کسی نے محبت نہیں کی. ہمیشہ یہ کیا ہوتا ہے، دنیاوی معیار ہوتے ہیں. رسول اللہ شادی کیسی ہوئی ہے، کون بتائے گا؟ دیکھیے ارینج میرج کا طریقہ یہ ہے کہ گھر والے دیکھتے ہیں کہ لڑکا کہاں ہے یا لڑکی کہاں ہے، پھر جاتے ہیں رشتہ لے کے جاتے ہیں، پھر باتیں ہوتی ہیں. لو میرج کیا سسٹم ہوتا ہے؟ لو میرج میں ہوتا ہے ایک بھنڈا پھوڑ ہو جاتا ہے. کیا سمجھیں آپ؟ پھر لوگ کرتے بھائی کر دو اسی کے ساتھ. یہ ہے. پیغمبر اسلام کی پہلی شادی کیسے ہوئی، کون بتائے گا؟ ہاں، پیغمبر اسلام کی فرسٹ میرج، پہلی شادی کیا ہوئی؟ جناب خدیجہ مالدار خاتون تھی. ٹھیک. پیغمبر اسلام بیچارے یتیم غریب آدمی تھے. رسول اللہ جناب خدیجہ کا مال لے کے گئے کہے کے لیے، بزنس کے لیے. جناب خدیجہ کا غلام رسول اللہ کے ساتھ ساتھ اس بزنس ٹور میں رسول اللہ کے کمالات کو اس غلام نے دیکھا، اور دیکھ کے جب آیا تو جناب خدیجہ سے اس کو بیان کیا، منظر کشی فرمائی. جناب خدیجہ کے دل میں کیا ہوا؟ پیغمبر کی محبت پیدا ہوئی. رسول اللہ پیسے والے نہیں تھے. یہ اور بات ہے کہ پیغمبر اسلام کہ پیشانے میں نور نبوت تھا. اور وہ بھی کون سا نور؟ وہ بھی نور جو افضل انبیاء، جس کے پسینے سے انبیاء کو خلق کیا گیا ہے، جس کی معرفت سب کو نہیں ہے. جناب خدیجہ کو ایک طرح کی بصیرت تھی. ہر انسان جو ہے وہ سمجھنے والا نہیں ہوتا ہے. ایک طرح کی بصیرت تھی. اور جب جناب خدیجہ نے اپنے غلام سے پیغمبر اسلام کے یہ حالات سنے تو ان کے دل میں کیا ہوئی؟ محبت پیدا ہے. اور کیا کیا انہوں نے کہا کہ شادی اسی سے کریں گے ہم. جبکہ پیغمبر اسلام جناب خدیجہ سے روایت بہت سی ہے، چھوٹے تھے یہ طے ہے. جناب خدیجہ کیا تھی؟ بڑی تھی. پیغمبر اسلام چھوٹے تھے یہ طے ہے. لیکن اب ہوا کیا؟ جیسے ہی رسول اللہ کو معلوم ہوا کہ جناب خدیجہ کے ہاں سے لوگ آنے والے ہیں شادی کی بات کے لیے، باقی کہاں آئے؟ اپنے چچا، ان کے بھائی گارجین بھائی تھے. چچا ایسا مسئلہ ہے، کیا کرنا؟ قبل اس کے کہ وہاں سے کوئی رشتہ لے کے آئے، آپ جائیے رشتہ لے کے. یہ پیغمبر نے معیار. آج ہمارے پاس تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے کہ لڑکے والے لڑکی والوں کے ہاں رشتہ لے کے آتے. یہ سنت پیغمبر ہیں. یہ کیا ہوا؟ یہ میرج کیسے ہوئی؟ یہ میرج تاریخ نے اس کو لکھا ہے.
ٹھیک ہے. اب رسول اللہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جناب خدیجہ نے کیا کیا؟ محبت کیا. اس محبت کے نتیجے میں کیا ہوا؟ شادی ہوئی. اب یہاں پہ محبت ایک طرفہ تھی، البتہ رسول ہیں، پیغمبر ہیں، ابھی اگرچہ رسالت کا اعلان نہیں ہوا لیکن پھر بھی وہ ان کیا کہتے ہیں سوشل حالات کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لہذا کیا ہوا؟ لہذا پیغمبر کی شادی ایک طرح سے کیا ہوئی؟ لو میرج ہوئی. محبت کریے. کسی نے کیا محبت کیا؟ یہ اٹریکشن ہے، لیکن اسی میں انسان کو چاہیے کہ انسان شیطان کو موقع نہیں دے. کہے کے لیے؟ بھٹکنے کے لیے. بہت بڑی بات. میں اس بات کو پھر اپنی لڑکیوں سے میں موقع نہیں ملتا ہے پوری قوم کی لڑکیوں کو جمع کر کے کہنا پلیز اپنے کو دامن کو محفوظ رکھیے. صرف ذبح کرنا ہی کیا کہتے ہیں پاک دامنی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ نامحرم لڑکوں سے چیٹنگ کرنا، ان سے بلا وجہ کے مذاق کرنا، ان سے ہاتھ ملانا، ٹھیک ہے، اور یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ تمام چیزیں اصلاً جائز نہیں ہیں. اپنے کو محفوظ، اپنے دامن کو پاک. اللہ آپ کے لیے بہترین شوہر کہتے ہیں. میں بتاؤں آپ کو، لوگوں کو لگتا ہے کہ لوگ ایسے، یاد رکھیے جو لڑکیاں اپنے دامن کو محفوظ رکھتی ہیں اللہ ان کے لیے کیا کرتا ہے؟ ان کے لیے اچھا انتظام کرتا ہے. ٹھیک ہے. مگر بعض اوقات ہمارے والدین کیا کرتے ہیں؟ اب والدین سے گفتگو یہ ہے، والدین سے گفتگو یہ کہ والدین کو اگر پتہ لگ جائے کہ ہمارا لڑکا کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے، ہماری لڑکی کسی لڑکے سے محبت کرتی ہے، پوری دنیا میں طریقہ یہ ہے جیسے ہی معلوم ہوا تو والدین سب سے پہلے شمشیر برہنہ ہو جاتے ہیں. کیا کے خلاف؟ اس محبت کے خلاف. شادی ہوگی وہاں نہیں ہوگی. یہ کس نے کہہ دیا؟ یہ والدین سمجھیں کہ اگر آپ کے بچے کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو اس کو فوراً تلوار نہیں نکال لینا. کیا کرنا؟ اس کا تجزیہ کرنا. ٹھیک ہے. میں نے بتایا نا کہ بعض لوگ ہیں جن کا کام کیا ہے؟ ہر محلے میں محبت کرتے پھرتے ہیں. ان لڑکے لڑکیوں کو تو کوئی تجربہ نہیں ہوتا ہے. بعض لڑکیاں ہیں کئی لڑکوں کو پھنسائے رہتی ہیں، ان سے ریچارج کرانا ہے، ان سے یہ کرنا ہے، ان سے وہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کام نکالنا. تو لیکن تجربہ کس کو ہے؟ تجربہ والدین کو ہے. والدین کا کام کیا ہے؟ اگر معلوم ہو جائے کہ ہمارے بچے کسی سے محبت کرتے ہیں تو کیا کرنا؟ پہلے تجزیہ کرنا، معلوم کرنا کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں. اگر دیکھیے بعض اوقات تو فیملی میں ہو جاتا ہے، کزنس ہوتے ہیں، ان سے محبت ہو جاتی ہے، چچیرے میرے پھپھیرے لوگوں سے ہو جاتی ہے، ان کو آپ جانتے ہیں. تو میں اپنے اس درس کے حوالے سے، اس کیمپ کے درس کے حوالے سے میں تمام والدین سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ آپ کی بچی کسی سے محبت کرتی ہے تو پہلے آپ دیکھیے وہ کون ہے، تجزیہ کیجیے. اگر وہ معیار پہ صحیح اتر رہا ہے، دیندار ہے، مومن ہے، متقی پرہیزگار ہے، قاعدے کا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اس محبت کے خلاف آپ نہیں جائیے پلیز. کیا کریے؟ اگر بچی نے کہا یا بچے نے کہا، بعض اوقات بچے کہتے نہیں کہ ان کو فلاں سے محبت ہے، لوگوں کو کہیں اور ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے. تو والدین کو چاہیے کہ کیا کریں؟ اس کا تجزیہ کریں. پہلے ایسے نہیں گنتے کر دینا، نہیں، تجزیہ کریں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کوئی لڑکی کسی غیر شیعہ سے محبت کر رہی ہے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، سیدھی بات. میں چونکہ میں اسلام میں دو معیار دیکھ رہا ہوں، ایک معیار کیا ہے؟ غدیر ہے، اور ایک کیا ہے؟ ثقیفہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام میں جائز ہے، سنی شیعہ کی شادی جائز ہے، نو پرابلم، لیکن ثقیفہ کی غدیر سے شادی یہ جائز نہیں. کتنی مشکل ہے. بچے کیا کریں گے؟ پپا یوں کھڑے ہیں، ممی یوں کھڑی، کیا کرنا؟ بیچارہ بچہ کنفیوز ہے. لہٰذا آپ اپنی اگلی جنریشن کو دیکھیے، یا تو پھر آپ خالی اہل دنیا ہو گئے رہ جائیے، کھانا پینا جینا مستی کرنا آپ کا دین ہوگا. ممی ماتم کر رہی ہیں، پپا پہ کھڑے ہوئے، ارے بچہ پریشان ہو جائے گا. بعض اوقات لڑکیاں میں بتایا کر کہ لڑکیاں رو رہی ہے شاہدہ کے سامنے، خیر میں محبت کرتی ہوں لڑکے سے، کون ہے؟ وہ سنی ہے، میں اس کے بنا جی نہیں سکتی ہوں. یہ سب کھیل ہے. یہ کھیل کچھ دن کا ہے کہ ہم اس کے بنا جی نہیں سکتے. سب جیتا ہے، کوئی مرتا نہیں کسی کے لیے. بعض اوقات غیر مسلم سے محبت کرتے ہیں. پلیز قرآن کی آیت سنائیں آپ کو. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ. مومنہ عورت مشرکہ عورت سے بہتر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. چاہے تم اس کو دیکھ کے، اس کی خوبصورتی دیکھ کے تعجب میں کیوں نہ پڑ جاؤ. وہ بیوٹیفل لیڈی جو مشرکہ ہے وہ ہمارے مومنہ سے بہتر نہیں ہو سکتی. وَلَا رَجُلٌ مُؤْمِنٌ خیر من مشرک. اور مومن مرد مشرک مرد سے بہتر ہے. چاہے تم کو دیکھ کہ اس کو کتنا ہینڈسم، کتنا اسمارٹ ہے، کچھ نہیں. اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. لہذا پلیز اپنے بچوں کو سمجھائیے کہ کسی غیر مسلم سے محبت نہیں کرنا.
اور آج ہمارے ہندوستان میں دیکھنے کی سازشیں چل رہی ہیں، لفظ جہاد کے کیا نئے نئے الفاظ نکالے گئے. تو والدین سے ریکویسٹ یہ کیا کرو، دیکھے بچے محبت کرتے ہیں تو ان کو تجزیہ کریں، اگر ٹھیک ہے تو شادی کر دینا، خلاف کھڑے نہیں ہونا. میں بتاؤں آپ کو تجربہ، ہم لوگ آ کے یہاں 18 سال ہو گئے، 19 سال تقریباً، 18 سال پہلے کی بات ہے. ہم لوگ لکھنؤ میں تھے، شاہدہ کو مجلس پڑھنے کا آفر آیا، ٹھیک ہے مجلس پڑھیں گے. وہ گئے مجلس پڑھنے کے لیے، مجلس ہو گئی. ایک ماں بہت رو رہی تھی، زاروں قطار رو رہی تھی. مجلس کے بعد وہ شاہدہ کو لے کے کمرے میں گئی، بولی خیر یہی کمرہ ہے. لڑکے نے میرے کمرہ اندر سے بند کر لیا. رائفل دیکھا ہے، رائفل ہیں اندر لمبی بندوق ہوتی ہے، ٹھیک. کہنے لگی کہ ہمارا لڑکا جو ہے وہ ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، شادی اسی سے کریں گے، ہم لوگوں نے منع کیا. وہ اڑ گیا، ہم کریں گے، ہم اڑ گئے نہیں کریں گے. اس نے کہا جان دے دیں گے، جان دے دو، نہیں کریں گے، جاؤ. کیا اس نے، کمرہ بند کیا، رائفل کا گھوڑا کا نلی یہاں لگائی، پیر سے گھوڑا دبا دیا، بھیجا نکل گیا باہر. کیا ہوا؟ 22 سال 23 سال ایک درخت کو آپ نے جوان کیا، ایک دن آگ لگا دی. کیا ملا آپ کو؟ لہذا پلیز یہ کام نہ کریں آپ. اور ایسے لوگ جو خودکشی کرنے والے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ ہاں الحمدللہ جہنم میں جائیں گے. ہاں خودکشی کرنے والے کیوں جہنم میں جائیں گے؟ اس لیے کہ وہ خدا کی رحمت سے مایوس ہیں. اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کیا ہے؟ کفر ہے. خودکشی کرنے والا پہلے کافر ہوتا تب خودکشی کرتا ہے، اور کافر کہاں جائے گا؟ کافر جہنم میں جائے گا. لاکھ مجلسیں کر لو، فاتحہ کر لو، اور کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا پلیز والدین کو میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ زمانہ ہم آج سے جن کی شادیاں 30-40 سال پہلے ہوئیں، پہلے شادیاں تو یہ شادی معلوم، ممی پاپا گئے جا کے دیکھ کے آئے، بات کے لیے بات پکی ہو گئی. نہ لڑکی کو پتا لڑکا کون ہے، نہ لڑکے کو پتا لڑکی کون ہے. آپ کیا پھر بھی حیدرآباد میں شادیاں انٹرنل ہوتی ہیں. آ جائیے ہمارے پاس یو پی میں، سمجھا آپ، ایک گاؤں یہاں، ایک گاؤں 200 کلو میٹر دور، سمجھا آپ. لڑکی لڑکے خواب میں بھی نہیں آتی، سب ہو گیا، سب طے ہو گیا، سمجھے آپ. اب تو زمانہ آ گیا ہے فون وغیرہ کا، کالنگ ہو جاتی ہے. پہلے تو کچھ بھی نہیں بھائی، ایک میاں بیوی، شادی ہو گئی، لوگوں نے کھانا کھا لیا، رخصتی ہو گئی، اور پہلی رات تب جا کے لڑکا دیکھتا تھا کہ لڑکی کیسی ہے، سمجھے آپ، چاہے جیسی ہے اب اسی کے ساتھ رہنا ہے. یہ تھا. وہاں بھی کیا تھا؟ وہاں پہ نکاح کے بعد وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، وہاں کے پر ان کو محبت کرنی پڑتی تھی. ہیں شادی ہو گئی تو کیا کرنا ہے؟ تب محبت، بہت لوگوں نے یہ کرنی پڑتی والی محبت کری. کیا سمجھا؟ اب جیسی ہو گئی کرنے کیا کریں. لیکن آج وہ زمانہ، پلیز آج وہ زمانہ نہیں ہے. لڑکا کیا چاہتا ہے؟ خوبصورتی چاہتا ہے، سمجھے آپ، ہائٹ چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے. اب وہ ختم ہو گیا. اور پہلے کے لوگ ایسے تھے کہ زندگیاں گزار دیتے تھے ایک ایسے شخص کے ساتھ جس کو ان سے محبت نہیں ہے. محبت ہوتی تھی، لیکن بتاؤں آپ کو، ساتھ میں رہتے رہتے انسان کیا ہوتی ہے. میں ایک شادی ہوئی، لڑکے اور لڑکی پسند نہیں آئی، سمجھے آپ، کیا کرے، پاپا نے کر دیا ہے، کوئی بات نہیں. رہتے رہتے کیا ہوتا ہے؟ رہتے رہتے جب اس کا اخلاق اور کردار سامنے آتا ہے نا، میں بتاؤں آپ کو، کیا میں نے کیا تھا نا کہ دنیا کا ہر آدمی کھا کے خوش ہوتا ہے، لیکن عورت کیا ہے؟ کھلا خوش ہوتی ہے. جب یہی عورت اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، قربانیاں دیتی ہے، سمجھے آپ، تو اللہ اسی مرد کے دل میں عورت کی محبت پیدا کرتا ہے. اور بہت سی عورتیں اپنے بدصورت مردوں کے ساتھ زندگی گزار دی انہوں نے. بہت سے مردوں نے اپنی بدتمیز اور بدصورت عورتوں کے ساتھ کیا کیا زندگی گزار دی. ٹھیک ہے. لہذا پہلے طلاق کا ریشیو بہت کم تھا. اگر علاقے میں کہیں ایک طلاق ہو جائے تو ہنگامہ فلاں طلاق ہو گئی. یہاں کیا ہے؟ یہاں روز طلاق ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معیار تبدیل ہو گئے. لہذا میں اس درس کے حوالے سے پہلے بات تو بچوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز کسی محبت پر بھروسہ نہ کرو. کوئی لڑکا بھروسے والا نہیں ہے اور کوئی لڑکی بھروسے والی نہیں. کسی کی محبت میں اخلاص اور خلوص نہیں. کوئی آپ کے دین، آپ کے ایمان سے محبت نہیں کرتا. ہر ایک کو کیا ہے؟ شیطنت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. دوسری بات، اگر بچے محبت کرتے ہیں تو والدین سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کا تجزیہ کریں. اگر بہتر ہے تو شادی کر دیں، نہیں بہتر ہے تو ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. ٹھیک.
اور ان کی کاؤنسلنگ کریں، دعا کریں. ابھی گفتگو ہوگی کیا کرنا. لہذا کیا ہے، لہذا میں بتاؤں آپ کو کتنی عجیب بات ہے. کس چیز سے محبت کرتے ہیں بھائی؟ حتیٰ کہ والدین کے آنکھوں پر بھی پردے پڑ جاتے ہیں. نیک لڑکا متقی پرہیزگار میرے کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، سمجھے آپ. فراڈ مل جاتا ہے، سمجھے آپ. کیا کرتے ہیں؟ شادی کر لیتے ہیں. بعض اوقات کیا ہے، قرآن کی سورہ نور کی آیت کیا ہے، الطیبات للطیبون. ہاں، والطیبون للطیبات، یہ تو ہے نا. لیکن والدین کی آنکھوں پر پردے پڑ جانے کی بنا کے اوپر کیا ہوتے ہیں، ہماری طیبات خبیثون کے ہاتھوں پڑ جاتی ہیں. بعض اوقات والدین کو بھی اگلا دس ہی ہوگا کہ ہم جب شادی ڈھونڈ رہے ہیں تو اپنے معیار کو دیکھیں، کس معیار پہ ہم شادی ڈھونڈ رہے ہیں. خوب آپ نے واقعہ سنا ہوگا، شاید نہیں سنا ہے، میں آپ کو عرض کروں کہ شاہ عباس صفوی کا زمانہ ہے ایران میں، اور ایک طالب علم اپنے کمرے کے اندر، سردی کا زمانہ ہے، بیٹھا مطالعہ کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے. ایک بیگ دروازہ بھڑم کر دروازہ کھلا، ایک لڑکی اندر آ کے گری، اٹھی، اس نے دروازہ اندر بند کر لیا اور کہا بولو نہیں، مت ڈالوں گا. کیا سمجھے آپ؟ یہ بیچارہ طالب علم پریشان، کیا ہو گیا؟ بولی میں شاہ عباس بادشاہ کی لڑکی ہوں. ارے باپ رے باپ، اگر خدا نخواہ تو گڑبڑ کیا نا تو سمجھ لو جلات بلائیں گے ہم. ذرا خاموش طالب علم. اور پتہ ہونا چاہیے کہ عام طور سے طالب علم جو ہوتے ہیں بیچارے غریب ہی ہوتے ہیں، جن کے گھر میں کھانا نہ وہ مولوی بنتا ہے. ٹھیک ہے، پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ بڑے ڈرتا ڈرتا جو رکھا تھا کھانا کھایا، اور لڑکی بازو جا کے تکیہ لگا کے لیٹ سو گئی. اب یہ بیٹھا مطالعہ کرنے کے لیے، ظاہر بات ہے ایک طالب علم ہے، مرد ہے، دیکھتا ہے اس کو. پوری رات اس طرح گزر گئی. بادشاہ کو پتا چلا، اس کا کچھ آپس میں اختلاف ہو گیا تھا گھر میں، لڑکی بھاگی، جوان لڑکی. بادشاہ نے کہ ڈھونڈ لڑکی کہاں گئی ہماری. اب ڈھونڈے لوگ کہاں ملے، کسی کو شان و گمان نہیں کہ طالب علم کے مدرسہ اور طالب علم کے گھر میں گھس جائے گی. صبح ہوئی، لڑکی نے دروازہ کھولا، باہر نکلی تو پولیس پکڑ لیا کے. یہاں کہاں تھے، اور ساتھ میں کس کو پکڑا، طالب علم کو پکڑ لیا. لے گئے بادشاہ سامنے، دونوں کو حاضر کیا گیا. پہلے بادشاہ نے میری بیٹی کو ڈانٹا اٹھا، پھر کیسے لے کے لڑکی کو معائنہ کرو کہ خدا نخواہ تو خیانت تو نہیں ہوئی ہے. لے گئے، اس کا میڈیکل چیک اپ ہوا، کہا نہیں الحمدللہ ٹھیک ہے. اب بادشاہ نے لڑکے سے پوچھا، دیکھیے جو لڑکیاں ایک کیا کہتے ہیں سلم علاقے میں رہتی ہیں، مڈل کلاس کے ہیں، ہائی کلاس کے، ان میں فرق ہوتا ہے. بھائی کھائے پیے لوگ، خاندانی لوگ، فرق ہو جائے، اس بات ہے. بادشاہ نے کیا کہ میاں یہ لڑکی کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے، یہ لڑکی ہماری خوبصورت ترین لڑکیوں میں ہے. تم ایک رات بھر اس کے ساتھ کیا ہے، اکیلے کمرے میں رہے، تم نے اپنے نفس کو کیسے روکا؟ یاد رکھیے، روایت یاد ہے شیطان نے کیا کہا، جب دو نامحرم میں اکٹھا ہوتے تیسرا کون ہوتا ہوں؟ تیسرا میں ہوتا ہوں، اور میں گناہ پر آمادہ کرتا ہوں. تو اس طالب نے کیا کیا، اپنا ہاتھ پیچھے سے پایا تھا، ہاتھ باہر نکال دیا. 10 کے 10 انگلی جلی ہوئی تھی، چھالے پڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، کہنے لگا کہ پہلے لائٹ تھی نہیں، چراغ چلتے تھے. اس نے کہا کہ سرکار میں بھی جوان ہوں، مرد ہوں، طالب علم ہوں، آپ کی لڑکی خوبصورت ہمارے کمرے میں آ کے پڑی سو رہی. شیطان نے مجھے بہت بہکایا، لیکن جب شیطان مجھے بہکاتا، میرا نفس مجھے بغلاتا، تو میں اپنی انگلی جو ہے وہ اپنے چراغ میں دیتا، تاکہ اس کو پتہ لگے کہ جہنم کی آگ کیا ہوتی ہے. ایسے افراد دنیا میں ہیں. چنانچہ میں نے پوری رات اپنی انگلیوں کو جلا ڈالا تاکہ جہنم کی آگ سے میں بچ جاؤں. کیا نام تھا ان کا؟ محمد باقر نام تھا، میر محمد باقر. بادشاہ نے دیکھا کہ اس لیول کا آدمی ہے، کہا کہ ایسا ہے کہ ہم تم کو دامادی کے لیے قبول فرماتے ہیں. اس کا اعراض کروایا، پھر اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی. کیا نام پڑا ان کا؟ میر داماد. محمد باقر میر داماد. اور بہت ایسے لوگ ظاہر معمولی نہیں ہوتے ہیں. ان کے شاگردوں میں کون ہے؟ ملا صدرہ، جو فلسفے کے بہت بڑے عالم تھے. سمجھے آپ؟ تو نفس کو کنٹرول کرنا بہت بڑی بات ہے، سمجھے آپ؟ اور
ہمارے لیے سب سے آسان کیا ہے؟ سب سے آسان کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ لہذا اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو اس کے دین کی بنیاد پر، اس کی ایمانداری کی بنیاد کے اوپر، اس کی سچائی کی بنیاد کے اوپر، اس کی تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر، چاہے لڑکا چاہے لڑکی ہو، محبت کریے آپ۔ لیکن جب یہ بنیادیں ہوں گی تو انسان گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ بہت سے، میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں، ہماری لڑکیوں کے ہاتھ میں کیا کہتے ہیں، وہ ہے اینڈرائڈ فون ہے، ذرا آج کسی سے بات ہوئی اپنی فوٹویں شیئر کرتے ہیں۔ پلیز اپنی فوٹویں کسی کو آپ شیئر نہیں کریے، جس سے آپ بہت زیادہ چاہتے ہیں اس کو آپ اصل میں اپنی فوٹو شیئر نہ کریے۔ بعض اوقات تو بغیر حجاب کی فوٹو شیئر کرتے ہیں، سمجھے آپ؟ ایک پوسٹ آئی تھی، یاد ہے دیکھا آپ لوگوں نے؟ فیس بک پوسٹ آئی تھی، وہ لڑکی تھی، اس نے کیا کیا، اس نے اپنی فوٹو جو ہے وہ کلک کیا اور سینڈ کر دیا۔ وہ بجائے اپنے بوائے فرینڈ جانے کہاں چلے گی، پپا چلی گئی۔ کیا سمجھے؟ ایسا ہو سکتا ہے۔ لہذا اور آپ یاد رکھیے، سوشل میڈیا پر آپ محفوظ نہیں ہیں۔ لہذا پلیز میں اپنے لڑکیوں سے، اپنے لڑکوں سب سے گزارش کروں گا کہ ان محبتوں کے چکر میں نہیں پڑیے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں محبت کسی سے کرتے ہیں، شادی کسی سے کرتے ہیں، بچے کہیں پیدا کرتے ہیں۔ یہ لوگ عین شیطان ہیں، سمجھے آپ؟ اور شیطان ہمارے معلوم کیا ہے؟ شیطان یا جو جتنا متقی پرہیزگار ہوگا نا، شیطان اس کو اتنا پریشان کرے گا، شیطان اس کو اتنا ہی پریشان کرے گا۔ آپ صحیح راہ چل دیکھیے، شیطان کتنا پریشان کرتا ہے، نفس کو پریشان کرتا ہے۔ لہذا انسان کو یہ کیا کرے، انسان اپنے کو محفوظ رکھے۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں عشق کرنا ہے تو کیا کرو، عشق خدا سے کرو۔ محبت کرنا ہے تو کسے کرو، خدا سے کرو۔ یہ عشق نہیں آسان، اتنا ہی سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ جو ڈوب جاتا ہے نا وہ پار نکل جاتا ہے۔ کس میں ڈوبا؟ خدا کے عشق میں جو ڈوبتا ہے اور پھر پار، پھر اس کے سامنے دنیا کی تمام چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، ہیس ہو جاتی ہیں۔ خوب، یہ ہو گئی لو میرج کی بات۔ تو اسلام لو میرج کے خلاف ہے کہ کیا کہتے ہیں، موافق ہے؟ اسلام اصلا لو میرج کے خلاف نہیں ہے، لیکن گناہ کے خلاف ہے۔ اسلام لو میرج کے خلاف نہیں، لیکن تقوی اور پرہیزگاری کے خلاف جانے کو، ٹھیک ہے، آپ محبت کریے، اجازت ہے آپ کو محبت کرنے کی، ہو سکتی ہے، لیکن کیا کرنا، گناہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ خوب، اب رہی بات کیا ہے کہ اب آگے بات آئے گی ارینج میرج کی۔ ارینج میرج کیا ہے؟ ارینج میرج وہ ہوتا ہے کہ جو بزرگوں کے درمیان ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، لڑکی ڈھونڈتے ہیں، لڑکا ڈھونڈتے ہیں اور شادیاں پکی کر دیتے ہیں۔ اور اس میں ہونا ہی چاہیے، میں بتاؤں آپ کو کہ جب بھی بزرگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جب اپنے لڑکے کے لیے وہ شادی تلاش کرتے ہیں، کوئی لڑکی ان کو پسند آتی ہے یا لڑکی کے لیے کوئی لڑکا ڈھونڈتے ہیں، کوئی لڑکا پسند آتا ہے، تو کیا کرنا، اوکے کرنے سے پہلے، زبان دینے سے پہلے اپنے بچوں سے ضرور پوچھنا۔ روایت سنیں گے آپ؟ پیغمبر اسلام ہیں مولا علی، روایتوں میں لکھا ہے کہ مولا علی کئی بار رسول اللہ کے گھر آئے۔ کہے کے لیے آئے؟ پپا نہیں تھے ان کے، ممی بیچاری بوڑھی تھی، جناب فاطمہ بنت اسد۔ رسول اللہ کے گھر کئی مرتبہ آئے، لیکن ہمت نہیں ہوئی کہنے کی کہ میں آپ کے ہاں شادی کا رشتہ لے کے آیا ہوں۔ معمولی بات نہیں ہے، یہ حیا ہونی چاہیے انسان کے اندر۔ لیکن ایک بار ہمت کر کے پیغمبر سے رسول مولا نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے پاس رشتے کے لیے آیا ہوں۔ رسول اللہ کا چہرہ روشن ہو گیا، ظاہر سی بات ہے، علی کو پہچانتے تھے وہ، اور یہ اسلام کے آنے کی بات ہے، بات کی بات ہے۔ کیا کیا رسول نے دیکھا کہ علی متقی، پرہیزگار، کل ایمان اور وسیع اور تمام صفات ہیں، فوراً کے نہیں کر دیا۔ کیا کیا معلوم آپ کو؟ کیا کیا؟ گھر کے اندر گئے، جناب فاطمہ کو بلایا، اور جناب ابھی تک بہت سے رشتے آئے تھے مدینے میں، معصوم عالم سلام اللہ علیہ کے لیے بہت سے رشتے آئے، لیکن کسی رشتے کے بارے میں رسول اللہ نے اپنی بیٹی سے بات نہیں کری۔ لیکن جب علی کا رشتہ آیا تو رسول اللہ گئے گھر کے اندر۔ اچھا، ان کے بھی کون ہے؟ جناب خدیجہ ماں نہیں ہے، جناب فاطمہ کی ماں نہیں ہے، ورنہ ہوتا ہے کہ مرد اپنی بیوی سے کہتا ہے، بیوی اپنی بچی سے کہتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس طریقہ ہی ہوتا ہے نا۔ ان کے پپا نہیں، ان کے ممی نہیں۔ کیا ہوا؟ رسول اللہ گھر میں گئے، جناب فاطمہ کو بلایا، اور جناب فاطمہ کا بیٹی، تمہارے لیے علی کا رشتہ آیا ہے، تمہارا نظریہ کیا ہے؟ جناب فاطمہ کہتے ہیں روایت میں کہ جناب فاطمہ کے اوپر حیا طاری ہوئی، آپ نے نگاہیں نیچی کر لی، خاموش ہو گئی۔ السکوت کل اقرار، خاموشی اقرار کی علامت ہے۔ رسول اللہ نے تو
عرض یہ کرنا ہے کہ رشتہ آیا، رسول اللہ نے فوراً اوکے نہیں کر دیا، جا کے پہلے فاطمہ سے پوچھا، جب وہاں سے کیا کہتے ہیں اوکے ہو گیا خاموشی کے ذریعے صحیح، تو آ کے مولانا نے کیا کیا، مولانا علی کو اوکے بولا۔ ہمارے پاس بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ ہم رشتہ کرتے ہیں، بات ہو گئی، ٹھیک ہے، ہم بھائی اپنی بیٹی سے پوچھ لیں، کیا سمجھا، بیٹی سے پوچھ لیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ رشتہ دیکھنے سے پہلے بیٹی سے پوچھو، ابھی زمانہ وہ زمانہ نہیں رہا، کیا کرنا، رشتہ ڈھونڈنے سے پہلے کیا کرو، بیٹی بٹھاؤ، ادھر بیٹھو، کسی کو چاہتی ہو، کسی سے محبت کرتی ہو، پہلے بتا دو، بعد میں ہنگامہ نہیں کرنا۔ کتنی شادیاں ٹوٹ گئیں اسی بنیاد کے اوپر کہ ہمارے گھر والوں نے ویسے شادی کرتے تو کہیں اور چاہتے تھے۔ یہ سماج میں نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے کیا کرنا، پہلے بیٹی سے ہم تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈنے جا رہے ہیں، بعد میں بیٹی خراب نہیں کرنا کہ ہم بتا رہے بات کرتے رہا کریں، ہم تو کہیں اور کریں گے، نہیں۔ اب کیا کرنا، اب پہلے بچی سے پوچھنا، پھر کیا کرنا، پھر رشتہ ڈھونڈنا۔ اگر وہ کہیں کہ نہیں اب ٹھیک ہے، اب جہاں کہیں ہم کر دیں گے، لیکن میں پھر عرض کرتا ہوں، اگر کوئی لڑکی کوئی لڑکا یہ تکلف پڑ گیا کہ کیسے کہیں، آپ جہاں کر دیں ہم کر دیں گے، نہیں، سب چکر نہیں ہے۔ میں یہی مدرسہ تھا، یہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک لڑکی آئی، اتنی 3 سال کی بچی کی، شادی شدہ، بولی مولانا میرے کو اس سے محبت نہیں آ رہی۔ کیا سمجھے، یہ جو شوہر ہے، چکر کیا تھا، چکر یہ تھا کہ وہ لڑکی اسکول میں کسی سے محبت کرتی تھی، گھر والوں نے کسی سے شادی کی بات کر لی، اس نے منع کیا نہیں ہم نہیں کریں گے، لیکن گھر والوں نے کیا، پریس کیا، زبردستی کیا۔ آخر میں کس طرح ہوتا نا آدمی، بھائی 1 بار 2 بار 4 بار آدمی کہتا رہو جا کر، وہی ہوا، گھر والوں نے کیا، زبردستی شادی کر دی۔ آج کیا ہے، آج پوری فیملی تباہ برباد پڑی ہوئی۔ یہ نہیں کرنا، ان سماجی گفتگو کہاں کیا جائے، کون ہے جو ان باتوں کو لوگوں سے کہے، ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں سے آ کے، تو والدین کی کونسلنگ الگ ہونی چاہیے اور بچوں کی کونسلنگ الگ ہونی چاہیے۔ پھر میں کہتا ہوں، ہماری بچیوں کو جمع کر کے سب سے ریکویسٹ کرو، پلیز آپ محبت، پہلی بات تو ان محبت کے چکر میں نہیں پڑیے آپ، دوسرے محبت کریے تو دیکھ کے کریے۔ تم غدیر والے ہو تو کم سے کم غدیر والا دیکھو، کہ سارے غدیر والے بھی اچھے نہیں ہیں، البتہ سمجھے آپ، ثقیفہ چکر نہیں پڑو، تم مسلمان ہو، مسلمان سے کرو، غیر مسلمان سے شادی ہمارے پاس جائز نہیں ہے، نکاح باطل ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کسی حیدرآباد میں بہت سی فیملیاں ہیں جہاں کے اوپر ایک مسلم اور غیر مسلم کی شادیاں ہوئیں، زندگی گزار دی انہوں نے، بچے ہوئے ان کے۔ ہماری اہلیہ گئی جگہ مریض پڑھنے کے لیے، اور غالباً ڈاکٹر تھیں، وہ مریض پڑھی انہوں نے، سمجھا، انہوں نے آ کے تبرک دیا، پھر اپنے شوہر کو انٹروڈیوس کرایا، یہ ہمارے فلاں شوہر فلاں ریڈی صاحب ہیں، لیکن ہم کوئی مطلب نہیں، مطلب بہت ہی عملی بات میں بڑا حصہ لیتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کھڑے ہو کے کھانا بنواتے ہیں، کھانا میں کہا ہم اس کو رکھو نہیں لے جائیں گے۔ اصل نکاح باطل ہے، زنا ہو رہا ہے ابھی آپ کے ملخہ بدار محلے میں، اللہ اکبر، کہ ایک مسلمان ایک غیر مسلمان سے شادی کرے۔ نکاح کس نے پڑھا؟ پہلی بات تو جس نے نکاح پڑھا اس نے غلط کیا، باطل نکاح پڑھا، ٹھیک ہے، اصل نکاح باطل ہے۔ کلمہ، ہاں وہ الگ بات ہے، کلمہ پڑھ لی تو مسلمان ٹھیک ہے، دیکھیے اب اس کی الگ گفتگو ہے، لیکن کتنے کلمہ نہیں پڑھے، میں جانتا ہوں کلمہ نہیں پڑھے ہیں، آج بھی وہ ہندو پوجا کرتے ہیں، سمجھے آپ، اور کیا کرتے ہیں، اور ساتھ میں رہ رہے ہیں، گناہ ہے یہ۔ اصل یہاں کے اوپر نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ علی نہ حسین، یہ مجلسیں ان کے یہاں کیا ہے، یہ مجلسیں ان کے یہاں فارمیلٹی ہے، ایک رسم ہے، فیسٹیول ہے، ورنہ جو کربلا والا ہو، مجلس والا، ماتم والا ہو، وہ ہندو شادی کرے گا یار، نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ ہیں، میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، ایک لڑکا اپنے حیدرآباد کی بتا رہا ہوں، ایک لڑکا بہت ریچ، پیسے والا، بنجارا ہلز میں اس کو بنگلہ مثلا سمجھ لو، سمجھے آپ، اس کو ایک ہندو لڑکی نے پھنسا دیا، دیکھا اس نے کیا دیکھا، لڑکا پیسے والا ہے، اس کو پٹا دیا جائے، شکل صورت کسی کام کی نہیں، میں سے بتا رہا ہوں، آپ دیکھ لو، شکل صورت کسی کام کی نہیں، ہم کو بلائے گا نکاح پڑھنے کے لیے، مجھے پتا لگا کہ یہ لوگ کیا ہیں، میں کلمہ سناؤ، میں نے کلمہ سنایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول، میں کہا آگے ہو گیا نہیں، کیا ہے یہ؟ آپ اپنی جوانی میں اپنے جسم کی آگ کو بجھا لیں گے کچھ دن کے لیے، جنریشن کو کیا کریں گے آپ؟ قرآن کہتا ہے وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ،
ایک مومن مرد اور ایک مومنہ عورت جو ہے وہ مشرک مشرکہ سے زیادہ رضا ہے۔ ہمارے استاد کہتے تھے کہ ہماری محجبہ عورتوں کے پیروں کے ناخن کے برابر نہیں ہیں یہ لوگ، جو کیا کہتے ہیں غیر مسلمان ہیں اور اریاں پھرتی ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کو بار بار لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ کہتے تھے کہ اگر ہمارے سماج میں 1-2 کیس بھی ہیں تو یہ وائرس ہے، یہ کیا ہوگا؟ یہ کرونا ہے، یہ پھیلے گا، لوگوں کو لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی عزت میں، آپ سمجھ لیجیے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسی چیزوں سے کیا کریں؟ پرہیز کریں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ارینج میرج انشاءاللہ گفتگو کل ہوگی کہ اب لڑکی یہاں سے میں سوال کرتا ہوں، کل کے سوالات کیا ہیں؟ کل کے سوال یہ ہے کہ میرج کیا ہونی چاہیے؟ میرج ارینج جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اب لڑکی دیکھنا، لڑکی کون دیکھے، لڑکا کون دیکھے، کس طرح دیکھے، کب دیکھے، کتنا دیکھے، اور یہ چیزیں کیا ہے انشاءاللہ یہ گفتگو کل ہوگی۔ لہذا میں پھر عرض کرتا ہوں یہ گفتگو آج کی بہت اہم ہے، پلیز میں اپنے جوان لڑکے لڑکیوں سب سے کہتا ہوں اس کو نوٹ کر لیجئے کہ محبت بلا وجہ کی محبت کے چکروں میں نہیں پڑنا۔ آج دنیا ہوس پرست ہے، دنیا جو شیطان کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہے، لہذا ان محبتوں میں کوئی دم نہیں ہے۔ محبت کی بھی ہے تو علی والوں سے محبت کریے، ان کے دین، ان کے ایمان، تقوی، پرہیزگاری، عبادت کی بنیاد میں محبت کیجیے۔ محبت کی ہے تو پھر ڈرنا کیا ہے؟ بولو ممی سے فلاں محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ڈرنا نہیں۔ جب پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ غلط، لیکن غلط نہیں کیا تو ڈرنا، جس نے غلط کیا وہ ڈرتا ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ اور والدین سے ریکویسٹ ہے کہ اگر بچے آپ کی محبت کی چیز کرتے ہیں اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے تو کیا کرنا؟ ان کی شادی کر دینا۔ ان کے اس کے ذریعے سے بچوں کے دل میں پہلے تو آپ کی وقت ہوگی، قدر ہوگی، آپ نے ہماری محبت کی کیا کیا؟ اہمیت دیا۔ دوسری بات، کل کو خدا نخواستہ کوئی معاملہ خراب ہوا نا، ٹھیک ہے، تو والدین اپنا دامن دیکھ لیا نا، کہہ رہے تھے نا جاؤ چلو جا کے آنا نہیں پڑ گیا گھر ماں گرنا، کیا آپ کو حجت ہو، لیکن مقابلے پہ کھڑے ہو جانا نہیں کریں گے، جان دے دو، مر جاؤ، بعد میں کیا ہوگا آپ پچھتائیں۔ خدا دعائے پالنے والے ہم سب کو عشق حقیقی سے آشنا فرما، خدا کی حقیقی محبت سے ہمارے دلوں کو روشن فرما۔ اس دنیا کی محبتوں میں جو فریب ہے ان سے ہمیں پاک و پاکیزہ قرار دے۔ جو بچے بچیاں شادی کے قابل، ان کی اچھی شادیوں کے اسباب کو فراہم فرما۔ ہمیں شادیوں میں بری رسومات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوند ہمارے شادیوں میں اسلامی معیار اور اسلامی تعلیمات کو اجرا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ خداوند ہمارے اعمال میں اخلاص کی توفیق عطا فرما۔ خداوند ہمیں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ بہت سے بچے امتحان لکھنے والوں کو امتحانوں میں اچھے نمبر سنائے بھی عطا فرما۔ خداوند ہمارے اعمال سے ہمارے امام کے قلب کو راضی خوشنود فرما، ہمیں زبانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔